پر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن۔ الصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی وتبارک وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ محفل قرآن اور اہل بیت کے ساتھ منسوب کی گئی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مشہور حدیث ارشاد فرمائی کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے۔ اور اس کے بعد حکم ہے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر آپ نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا تب میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان کا ساتھ تا قیام قیامت تک، حتی حوض کوثر تک ان کی معیت ہے، ان کا ساتھ ہے۔ جب تک قرآن ہے اہل بیت بھی موجود ہے۔ اور یہی حدیث پیغمبر کی جو حدیث متواتر ہے، اس بات کی دلیل ہے اگر قرآن موجود ہے تو اہل بیت کا فرد بھی آج بھی موجود ہے۔ لہذا دلیل ہے کہ منجی عالم بشریت کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ پیدا بعد میں ہوں گے، لیکن مکتب تشیع کا عقیدہ ہے پیغمبر کی اس حدیث کے پیش نظر کہ وہ اب بھی موجود ہیں۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن بھی ہدایت کی کتاب ہے اور آل رسول بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ میں نے چند آیات الہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے جب قرآن کی حقیقت کے بارے میں بیان فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ بہت بڑی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اور اس کی حقانیت میں اور اس میں جو مطالب پائے گئے ہیں ان کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ہدایت کا آغاز جو قرآن کے ذریعے سے کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت علامہ آغا علی نقن صاحب نے
یہاں پر ایک خوبصورت اس لفظ کا معنی کیا ہے. یہ جو قرآن فرما رہا ہے ھدی للمتقین، قرآن صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. لیکن قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. ناس یعنی جو عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ایک جگہ پر قرآن عالم انسانیت کے لیے ہدایت، لیکن سورہ بقرہ کی اس ابتدائی آیت میں فرمایا ھدی للمتقین، قرآن صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. ناس میں مسلم ہو یا غیر مسلم، کافر ہو یا مسلمان، مومن ہو یا منافق، سارے شامل ہیں. لیکن متقی اور پرہیزگار ہونے میں معلوم ہے کہ صاحبان تقوی افراد شامل ہیں. ماجرا کیا ہے؟ بڑی توجہ فرمانی ہے. ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے میں ہر انسان کے لیے ہدایت ہوں. ایک جگہ پر قرآن فرماتا ہے میں صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہوں. حضرت علامہ کے بہت ہی ادیب انسان تھے ہمارے بر صغیر کے، آیا علامہ علی نقن صاحب. وہ فرماتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ کیا، انہوں نے یہ ترجمہ کیا قرآن ہدایت ہے ہر اس انسان کے لیے جو سعادت کا طلبگار ہے. وہ صاحب تقوی ہو اس کے لیے ہدایت ہے، کافر ہو سعادت کو طلب کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے. لہٰذا سب لوگوں کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے. لیکن کیونکہ میری محفل میں کافی سارے دوستان اکثریت ہمارے مومنین کے اس مقام پر موجود ہے، قرآن مجید کی ہدایت کا آغاز دو چیزوں سے ہو رہا ہے. ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. صاحبان تقوی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وہ انسان جس نے قرآن کو مانا ہے، وہ انسان جو قرآن کو اپنے لیے ہادی تصور کرتا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی علامت یہ ہے کہ وہ نمازی ہوگا. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یعنی ہدایت کا جو پہلا قدم ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں. جب خداوند عالم نے سورہ مومنون میں مومنین کی علامات کا تذکرہ کیا، وہاں بھی سب سے پہلے یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن وہ ہے کہ جو اپنی نماز خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے. یہاں نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے لیکن توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے. بس دوستو بزرگوں، بس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ہدایت کا آغاز خداوند عالم پر ایمان رکھنے کے بعد جو پہلا قدم ہے ہدایت کا، وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. پہلی سیڑھی قرآن صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. صاحبان تقوی کی جو پہلی شرط اور اس کے متقی ہونے کا آغاز
نماز سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس کا رابطہ ہے خداوند عالم کے ساتھ، وہ اللہ کے ساتھ مربوط رہتا ہے۔ حضرت استاد عبد المحسن کراتی فرماتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز کے ذریعے سے انسان عروج کرتا ہے، عروج کرتا ہے یعنی پرواز کرتا ہے، پرواز کرتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ یہ متصل ہوتا ہے خداوند عالم کی وحدت کے ساتھ۔ گویا نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کا رابطہ ہوتا ہے خداوند عالم کے ساتھ، جب تک رابطہ ہے یہ انسان صراط مستقیم پر ہے۔ انہوں نے خوبصورت مثال دی، انہوں نے کہا کہ ایک ہوائی جہاز ہے، وہ بھی تو پرواز کرتا ہے۔ جب ہوائی جہاز ایئرپورٹ سے پرواز کرتا ہے، ہر ایئرپورٹ پر ایک کنٹرول روم ہے جو اس پائلٹ کو بتاتا ہے جو پرواز کر رہا ہے کہ آپ کا راستہ کون سا ہے۔ اگر اس ہوائی جہاز کا رابطہ کنٹرول روم سے منقطع ہو جائے، دوسرے مرحلے میں یہ ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کا رابطہ اس کنٹرول روم کے ساتھ رہا، اس کی حرکت صراط مستقیم پر تھی، سیدھے راستے پر جا رہا تھا، اپنے ہدف کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ لیکن ادھر سے اگر اس کا رابطہ کنٹرول روم سے منقطع ہو جائے، دوسرے مرحلے میں دوستو یہ انسان ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہوتا ہے، انسان بھی اس طرح ہے۔ انسان نماز کے ذریعے سے اس عالم تخلیق کا جو کنٹرول ہے وہ خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک انسان اس ذات کے ساتھ متصل ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں انسان کی جان ہے، تو انسان راہ مستقیم پر ہے، حرکت کر رہا ہے صراط مستقیم پر۔ لیکن اگر اس انسان کا رابطہ اپنے کنٹرول جو پاور ہے اس سے منقطع ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھی، تو جب اس کا رابطہ منقطع ہوا، دوسرے مرحلے میں یہ شیطان کے ہاتھ میں آتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ بس دوستو بزرگو، خوب اب تحجب کریں گے کہ اس نے پھر نماز کی بات شروع کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کیونکہ قرآن کا آغاز، اس کی ہدایت کا جو آغاز ہے، خداوند عالم کی معرفت کے بعد جو پہلا قدم ہدایت ہے، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دوسری چیز جو ہدایت، قرآن کی ہدایت کا جو دوسرا مرحلہ ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں میرے عطا کردہ رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ خود تو یا دوسرے الفاظ میں دوستو مجھے فقط یہ جملہ کہنے دو، انسان وہ ہدایت پر ہے جس کا خالق کے ساتھ بھی رابطہ ہے اور جس کا خالق کی مخلوق کے ساتھ بھی ارتباط ہے۔ مصلی پر بیٹھا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، لیکن انفاق نہیں کرتا۔ ضروری نہیں ہے انفاق کے لیے انسان مدرسے میں پیسے جمع کرائے، چھوٹے شہر کے غربا اور مساکین کو تلاش کرے کہ چاہ کر میں پیسے خرچ کروں، نہ،
انفاق کے موارد میں سے اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرنا بھی ہے، ان پر کرنا بھی انفاق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں نے جو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ غرباء و مساکین۔ غرباء و مساکین کی نوبت بعد میں آتی ہے، پہلی نوبت اپنے بچوں کے لیے آتی ہے، اپنی شریک حیات کے لیے آتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وکیل ہے، فیملی کورٹ میں کام کرتا ہے، کہا آغا 10 سال پہلے، آغا میں کو ٹائم ڈیسائی کتنا میں تقریر کرنی ہے، سلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ دوست وکیل ہے، کہا آغا 10 سال پہلے ہمارے ڈیرہ غازی خان میں جس کے پاس بہت کم کیس آتے تھے وہ فیملی کورٹ کا جج تھا۔ ایک اس کا کمرہ، چھوٹا سا حال، شاذ و ناظر لوگ آتے اس کی خدمت میں آ کر اپنا کیس پیش کر، کوئی طلاق، کوئی وراثت، جو مسائل ہیں۔ لیکن کہتے ہیں میں اس وقت ہمارے ڈی جی خان شہر میں، ڈی جی خان شہر کی بات کر رہا ہوں، شہر میں ہمارے پاس 3 جج ہیں، ہر جج ڈیلی 150 کیس خانوادگی نپٹاتا ہے، یعنی 450 کیس خانوادگی نپٹاتا ہے۔ کہتے آغا آئیں آپ عدالت میں دیکھیں، یہ جو فیملی کورٹ ہے مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے، جوان خواتین ہیں، بوڑھی ہیں، بیٹے ہیں، چھوٹے ہیں، آتے ہیں، شوہر ہے وہ شاکی ہے بیوی سے، نان و نفقہ نہیں دیتا، گھر سے نکال دیا ہے، قرآن سے ہدایت نہیں آیا، نان و نفقہ نہیں دیتا۔ سبق پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ بڑا سیاسی بنا ہوا ہے، بڑا بندہ بنا ہوا ہے، اپنے بچوں کا قمیض نہیں ہے، سارا دن بچے اس کے ننگے پھرتے ہیں، کبھی اس گودے کے دربار میں، کبھی اس سردار کے ہاتھ میں۔ صلوات پڑھے پھر بھی محمد والے محمد کی ذات پر۔ بس دوستو بزرگوں، دوسرا اس کو توجہ فرمائیں، دوسرا قدم آغاز ہدایت کا، پہلا نماز سمبل ہے، ماڈل ہے نماز، خداوند عالم کے ساتھ مرتبط رہنے کا ذریعہ ارتباط خالق خداوند عالم ہے۔ نماز گویا نمک شناسی ہے اپنے محسن کی، جو نماز نہیں پڑھتا، گویا میں ایک لفظ بول رہا ہوں جو ہماری سریکی میں آتا ہے، وہ انسان نمک حرام ہے، معذرت کے ساتھ۔ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی لمحہ ہی انسان کا نہیں ہے جہاں انسان خداوند عالم کی نعمت سے استفادہ نہ کرتا ہو۔ کبھی رات کی تاریکی میں اپنے گربان میں سوچ لیا کرو، آج دن کو میں نے اللہ کی کتنی نعمت سے استفادہ کیا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ دوستو بزرگوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق ہے۔ اجڑ گئے ہیں گھر آگا، خواتین آتے ہیں آگا، 6 مہینے ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، بابا کے گھر میں پڑی ہوں، شوہر نہ مجھے طلاق دیتا ہے، نہ رفقہ دیتا ہے۔ کہا ہمارے معاشرے میں یہ برائی موجود نہیں ہے۔
ایک روایت اس کے بعد آپ دوستان کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، خود توجہ فرمانی ہے۔ خداوند عالم نے حضرت شعیب پر وحی نازل کی۔ شعیب صلوات پڑھیں پھر بھی محمد و آل محمد کے۔ بزرگان تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر بھی جعفری صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، استاد محترم کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ شعیب، میں تیری امت کے 1,00,000 افراد پر عذاب نازل کرنے والوں، لے جائیں اس حدیث کو۔ مجھ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ 1,00,000 افراد پر عذاب نازل کروں گا، ان میں سے 40,000 وہ ہیں جو گناہگار، 60,000 وہ ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیے۔ حضرت شعیب عرض کرتے ہیں خدایا، جنہوں نے گناہ کیے ہیں مستحق کے عذاب، جنہوں نے گناہ نہیں کیے ان کو کیوں عذاب میں مبتلا کرے گا؟ آواز قدرت آتی ہے، جو گناہگار ان کو گناہوں کی وجہ سے، جنہوں نے گناہ نہیں کیے وہ ان 40,000 لوگوں کے گناہ پر چپ رہے ہیں، ان کو ان خاموشی پر عذاب میں مبتلا کروں گا۔ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے بیٹے کو سمجھائے حقوق خانوادگی ادا کرنے ہیں، ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹی کو سمجھائے کہ شوہر کا حق کس طرح ادا کرنا ہے، کیوں گھر میں واپس آ گئی ہو۔ بڑے مسائل ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ بڑی تقریریں ہوں گی انشاءاللہ، لیکن دوستو بزرگوں، 2 قدم آغاز ہدایت، ہدی للمتقین، تقوی کے پہلی جو سیڑھی ہے خداوند عالم کے ساتھ رابطہ یعنی نماز، دوسری سیڑھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یعنی حقوق اللہ ادا کرنا، انسانوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ پہلا انسان کہ جس میں میرے رزق حلال میں جس کا پہلا لقمہ جس کے پیٹ میں جانا چاہیے وہ میری بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، ان کو پر میں نے خرچ کرنا ہے۔ بہرحال بزرگان موجود ہیں، میں کافی جسارت کر چکا، خداوند عالم علماء کرام کو صحت کامل عطا فرمائے، جو سفر سے تشریف لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر بے خطر فرمائے، اور جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بندے حقیر نے ذکر کیے ہیں، سب سے پہلے بندے حقیر کو، اس کے بعد ہم سب کو قرآن کی اس آفاقی کتاب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔